أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں۔ یاد رکھیے، قرآن سیکھنے سکھلانے سے بہتر کوئی کلاس دنیا میں نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں بھی قرآن سیکھنے سکھلانے کی اس وقت کلاسیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی انداز میں ہیں، وہ سب سے مقدس، سب سے اہم اور سب سے زیادہ مفید۔ وقت تو زندگی کا یوں بھی گزر جاتا ہے، آپ کوئی بھی کام کریں یا نہ کریں، لیکن جو وقت آپ دین کے سیکھنے سکھانے میں لگاتے ہیں وہ قیمتی ہو جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے تعارف کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں۔ حدیث مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بہتر کام ہو نہیں سکتا۔ اس کورس کے ڈیزائنر بنانے والے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم ہیں، جو کہ بیسیکلی ایک کیمیکل انجینئر ہے اور سعودیہ دمام میں جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے، انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی حیدرآباد۔ اس سے دنیا بھر میں جو ہے تقریباً کوئی 25-26 زبانوں میں یہ کورس کرایا جاتا ہے۔ مختلف ملکوں میں مختلف لوگ کرا رہے ہیں، ایون یہاں ہمارے پاکستان میں بے تحاشا لوگ کرا رہے ہیں۔ اور یہاں پاکستان میں اس کا سرا ارشد اقبال ملک کے سر ہے، جو کہ چیئر پرسن ہے الفلاح منزل ٹرسٹ کی۔ الفلاح منزل ٹرسٹ کیا ہے؟ اسلامک کمیونٹی سینٹر ہے، ایک منفرد نظریہ ہے جس میں تمام ایسے لوگوں کو جو دین کو سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں ان کو ایک چھت کے تلے لا کے تربیت دی جاتی ہے اور انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں، کیونکہ اس سے بہتر کوئی کام۔ اپنے بارے میں صرف اتنا کہوں گا، میں بنیادی طور پر ایک ڈاکٹر ہوں، میڈیکل میرا پروفیشن ہے۔ میں نے گریجویشن کی ہے 84 اور الحمدللہ میں نے ایم پی ایچ ماسٹرز ان جو ہے پبلک ہیلتھ کیا، اور اسی طرح جو ہے ایم ایس سی ان ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن۔ لیکن اب میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دین کے سیکھنے سکھلانے پہ آ گیا، اور الحمدللہ میں نے یہ جو قرآن کورسز کے 6 لیول ہیں، 6 کے 6 جو ہے کر لیے، اور الحمدللہ کروا رہا ہوں۔ اور یہی نہیں بلکہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کرواتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس کورس کو جوائن کیا، اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ جنہوں نے آپ کو اس کورس تک جو ہے رسائی دی یا معلومات دی اور آپ جو ہے اس کورس میں پہنچے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اس سے بڑھ کے کوئی نہیں۔ اور آپ سب کا تعارف یہ ہے کہ ہم سب دین کے طالب علم ہیں۔ یاد رکھیے، دین ایک ایسا تعلیم کا مرحلہ ہے جو مرتے دم تک چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آج آپ نے پڑھ لیا تو بس اب آپ کو مزید ضرورت نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ نے ساری عمر سیکھنا اور اس پہ عمل کرنا ہے، اور جو سیکھ لیا اس پہ عمل کرتے چلیے۔ تو مبارک ہو کہ آپ اللہ کی کتاب سیکھ رہے ہیں۔ اس کورس کے بارے میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ آج ہم اسے 4 دسمبر کو بدھ کے دن شروع کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ہے 13 فروری کو کلاسیں مکمل ہوں گی۔ امتحان اگرچہ بعد میں ہوگا، اور یہ ہفتے میں 2 دن کلاسیں ہوا کریں گی، ہر بدھ اور جمعرات۔ وقت آپ کا یہی ہے، 4 بجے سے 5 بجے۔ یہ آپ کا تفصیلی جو ہے پروگرام ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے جو ہے بیچ کا نمبر ہے 778، اور آج پہلی کلاس ہے اس کی، اور انشاءاللہ آپ کا اگزام جو ہے وہ 3 مارچ کو فائنل ہے۔ درمیان میں ایک مڈ کوئز ہوا کرتا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مڈ کوئز جو ہے آپ کا 8 جو ہے جنوری کو آ رہا ہے۔ یہ آپ کا رجسٹریشن فارم ہے،
پہلی مرتبہ جو کر رہے ہیں ان کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس رجسٹریشن کو کروائیں، کیونکہ سرٹیفکیٹ کے لیے رجسٹریشن مسٹ ہے۔ اور جو صرف دوسری بار کر رہے ہیں یا صرف اپنے جو ہے وہ ریویژن کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یا معلومات کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بے شک رجسٹر نہ بھی ہوں اور ایگزام اور جو ہے کوئز نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے ذمہ دو کام ہیں۔ ایک یہ کہ ایک ہوم ورک ہوتا ہے، ہر ایک سبق یا دو سبق کے بعد جو ہے آپ کو ایک 15-20 سوال جو ہے ملٹیپل ایم سی کیوز کا آئے گا، آپ نے ٹک کرنے ہوتے ہیں، آپ 15 منٹ میں کر لیتے ہیں۔ ہر دو سبق، آپ کے ہفتے میں دو سبق ہیں تو پورے ہفتے میں ایک ہوم ورک آئے۔ ہاں، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے آپ کا مڈ کوئز اور فائنل کوئز۔ یہ جو ہے مڈ کوئز درمیان میں ہوتا ہے، جیسا میں نے بتایا جنوری میں ہوگا، اور فائنل کوئز آپ کا تقریباً اینڈ پہ فروری کے یا مارچ میں آ رہا ہے۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے ورک۔ آپ کے ہر سبق کے دو حصے ہوتے ہیں، قرآنی پارٹ اور جو ہے وہ گرامر کا۔ اس کے سوالات ہوتے ہیں کچھ، وہ ورک بک میں دے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اور آخر میں جب آپ ورک بک جمع کراتے ہیں تو پورے فائنل میں آپ کے 15% نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے کام ہے۔ یہ دیکھیے، ہوم ورکس جو آپ کو پورے بھیجے جائیں گے 20 اسباق کے، ان کے مجموعی طور پہ 15% نمبر آپ کے رزلٹ میں ہوتے ہیں، اور جو ورک بک ہوتی ہے اس کے بھی 15% ہوتے ہیں، اور جو آپ کا مڈ ٹرم ہوتا ہے یعنی جو درمیان میں ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے 30% ہوتے ہیں، اور جو فائنل آپ کا کوئز یعنی فائنل ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں 40% نمبر ہوتے ہیں۔ اس طرح ملا کر یہ 100% بن جاتا ہے آپ کا رزلٹ، ان چار چیزوں سے بنتا ہے۔ اگر آپ 90% یا اس سے زیادہ لیتے ہیں تو آپ کو ڈسٹنکشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اگر آپ 70 سے 99% نمبر لیں تو میرٹ کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے، اور اگر اس سے کم ہو 70 سے اور 50 سے کے درمیان تو اس کا کمپلیشن آپ نے جو ہے کورس مکمل کر لیا اور آپ اگلے کورس میں جانے کے اہل ہیں۔ اور اگر اس سے بھی کم ہو سرٹیفکیٹ تو پھر بھی مل جاتا ہے کہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن آپ کو اس کورس کو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کی ایک تصویر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایکسلنس کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ 90% اور اس سے اوپر لینے والوں کو ملتا ہے۔ کتابیں، آپ کی دو کتابیں شامل ہیں، ایک جو ہے آپ کی ہے ورک بک اور ایک ہے ٹیکسٹ بک۔ ورک بک جو ہے یہ اس طرح کی ایک خوبصورت سی کتاب ہے، اور یہ جیسا کہ آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے یہ آپ کو اسی طرح نظر آئے گی، اور اسی شکل کی جو ہے ایک ورک بک ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو ان کو ہارڈ کاپیز کو الفلا منزل سے منگا سکتے ہیں، ابھی آپ کو اس کا ایڈریس دکھا دیا جائے گا، اور اگر چاہیں تو جو سافٹ کاپی ہم نے یہ آپ کو شیئر کی ہے وہ انہی کی ہے، اس سے کام چلا لیجیے۔ ایک دوسری چیز ہوتی ہے، بڑے کام کی چیز ہے، یہ صرف الفلا منزل کے توسط سے آپ تک پہنچتی ہے، یہ ایک کارڈ ہے۔ اس کارڈ کو دیکھیے، یہ فولڈیبل ہے، اس طرح طے ہو جاتا ہے، اس کو آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، ہینڈ پرس میں رکھ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ بہت ہے۔ فائدہ یہ ہے، اگر آپ دن میں اسے 5 بار نکالیں اور ہر بار 2 منٹ کے لیے صرف پڑھیں، دن میں 5 دفعہ، تو آپ کی یادداشت تیز ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم کہتے ہیں کہ 300 گنا تک بڑھتی ہے۔ آج کل یہ نیٹ اور موبائل سے ہماری یادداشتیں بہت کمزور کرتی ہیں۔ آپ کے لیے یہ ایک سنہرا موقع ہے کہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، خاص طور سے بچوں کو اس کی عادت ڈالیے اور ان کو یہ پریکٹس کرائیے دن میں 5 دفعہ، 2 اور پھر دیکھیے ان کی یادداشت کیسے بڑھتی ہے۔ ایک اور چیز ہے تعلیم القرآن۔ یہ جو ہے سپارہ تعلیم القرآن جو ہے یہ آپ کو ابھی QC1 میں تو ضرورت نہیں ہے، QC2 سے آگے چل کے اس کی ضرورت پڑے گی، تو اس کا تعارف پھر ہم دوبارہ وہاں پہ کرائیں گے۔ یہ ہے ایڈریس جہاں سے آپ کتابیں منگا سکتے ہیں۔ اس میں یہ مسٹر محمد حسین جو ہے وہ QC1 کے میٹیریل کو ڈیل کرتے ہیں، یہ ان کا نمبر دیا ہوا ہے، الفلا منزل ٹرسٹ کا ایڈریس دیا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہاں پہ اور بھی عملہ ہوتا ہے، آپ انہیں رابطہ کریں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے جی کتنی قیمت ہے، کیونکہ یہ قیمت بدلتی رہتی ہے کتابوں کی پرنٹنگ کے ساتھ، اور جو ہے چارجز جو ہوتے ہیں یہ
بھیجنے کے، ٹی سی ایس وغیرہ، تو وہ بدلتی رہتی ہے. آپ انہیں فون کریں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے جی آپ کو QC1 کے جو ہے کتابوں کے لیے پورے سیٹ کے لیے اتنے پیسے بھیجنے، اتنے پیسے آپ انہیں بھجوا دیجئے ایزی پیسہ سے، بینک ڈراپ سے، یا بینک جو ہے وہ ٹرانسفر سے ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے، جو وہ آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے وہ اس میں بھیجیں گے، تو آپ کو دوسرے تیسرے دن جو ہے ٹی سی ایس سے وہ کتابیں مل جائیں گی. ورنہ ایک اور طریقہ یہ بھی ہے، یہ جو سافٹ کاپی ہم نے آپ کو بھیجی ہیں ان میں سے آپ جو ہے وہ ورک بک کی پرنٹ خود نکلوا لیجئے اور ان کو استعمال کی. اور اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے، سادہ کاغذ یا کوئی رف کاپی لیجئے اور اس پہ جو ہے سوال لکھیے اور جواب لکھیے. اس طرح اپنی جو ہے ورک بک جو ہے خود بنا لیجئے، حل کر لیجئے. کورس کے اینڈ پہ آپ نے جو ہے اس حل شدہ ورک بک کی کیا ہے، فوٹو کاپی لینی ہے یا پرنٹ لینا ہے. وہ جو ہے فوٹو کاپیئر کیا بلکہ PDF بنا لیں اور اسکین کر لیں اور ہمیں بھیج دیں تو آپ کے نمبر لگ جائیں گے. ایک وضاحت میں کر دوں کہ میری پوزیشن کیا ہے. نہ تو میں عالم ہوں، نہ جو ہے میں نے کسی باقاعدہ دینی ادارے سے کوئی تربیت حاصل کی ہے. ہاں چھوٹے موٹے کورسز بہت کیے ہیں اور انہی کی وجہ سے آج میں جو کچھ سیکھ پایا ہوں وہ آپ کو سکھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو میری پوزیشن ایسے ہی ہے جیسے عوام الناس کی، جیسے آپ ہیں ویسا ہی میں ہوں. ہمارا سفر جو ہے یہ یاد رکھیے، مسلم بائی چانس سے مسلم بائی چوائس کی طرف. الحمدللہ ہم سب مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، اس لیے ہمیں اس کی عظمت، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں، نہ ہم یہ جانتے. ہم شروع سے مسلمان ہیں، نام مسلمان ہیں، جو کچھ ہم نے جس طرح رہتے ہوئے اپنے ماحول میں جو کچھ سیکھ لیا اسی کو دین سمجھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، دین کو سیکھنا پڑتا ہے. آپ دین کو سمجھیں گے، وہ سمجھ کے اس پر عمل کریں گے تو پھر آپ مسلم بائی چوائس ہوں گے، یعنی آپ مسلمان ہیں. اگر آپ برائے نام ہیں پھر تو ہر وہ آدمی جس کا صرف اسلامی نام ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں مسلمان. اللہ بہتر جانتا ہے کون ان میں مسلمان ہے اور کون صرف مسلمان کے نام پر مسلمان ہے. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے انسان میں تبدیلی. اگر آپ قرآن پڑھنے سمجھنے کے بعد اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ قرآن نے آپ پہ اثر کر لیا. اور نہیں ہے تو سمجھ جائیں کہ ابھی تک قرآن آپ کو سمجھ نہیں آیا. اگر سمجھ آیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ میں تبدیلی نہ آئے. اگر قرآن سمجھنے پڑھنے کے باوجود آپ جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہیں، کوئی تبدیلی محسوس نہیں کر، تو سمجھ جائیے ابھی تک آپ نے قرآن سیکھا نہیں. آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اپنے اس سفر میں ایک دشمن ہے ہمارا سب کا، اس کو پہچان لیے. وہ دشمن کیا ہے؟ اس کی کوشش یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لگائے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ سے چیلنج کیا کہ میں ان سب کو جو ہے تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. میں ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، دائیں سے، پیچھے سے، ہر طرف سے آؤں گا، ہر طریقے سے کوشش کروں گا اس کو تیرے راستے سے ہٹا دوں. تو اللہ نے بھی کیا جواب دیا سن لیجیے. اللہ نے کیا، ٹھیک ہے، جو جو تیرے ساتھ چلے گا تیرے راستے پہ ہوگا میں اس سب کو تیرے ساتھ جہنم میں بھیج. تو اب یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں. اس نے انسان کو اختیار دیا ہے عمل کرنے نہ کرنے کا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اس پہ عمل کرو یا نہ کرو تمہارا ہے. ہاں دین کا تم تک پہنچنا، تمہیں معلوم ہونا، یہ ایک ہماری امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہو. تو اپنے دشمن کو پہچانیے. رہا یہ کورس، یاد رکھیے یہ جو ہے ایک آسان اور تیز ترین اور دلچسپ کورس ہے جس میں اشاروں کی مدد سے قرآن کے 50% الفاظ صرف 20 گھنٹوں میں آپ سیکھیں. اور یہ 20 دنوں میں ہوگا. ہر دن 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی، یعنی ہفتے میں 2 ہے تو اس کا مطلب ہے 10 جو ہے ہفتے لگا لیجیے. 1 ہفتہ ٹیسٹوں کا لگا لیں تو تقریباً 11 ہفتوں میں یہ آپ کورس کر لیں. لیکن فائدہ دیکھیے، 11 ہفتوں کے بعد الحمدللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ قرآن کے ڈائریکٹ 50% الفاظ کا ترجمہ جانتے ہوں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کورس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ کیوں یہ اتنا اہم ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں.
پہلے تو آپ یہ تصور کیجئے کہ آپ اس کلاس میں بحیثیت اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں یا ٹیچر بیٹھے ہیں. جی آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ ایز اے ٹیچر آئے ہیں کلاس میں یا ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں؟ جی کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ انمیوٹ کر کے جواب دیجئے. جی بھائی صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ، میں تو ایز اے اسٹوڈنٹ آیا ہوں. اچھا اب میں آپ کو اس کا فرق بتاتا ہوں. دیکھیں جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں نا تو آپ اتنی توجہ سے نہیں ہوتے. کیوں؟ آپ نے صرف اپنے لیے سیکھنا ہوتا ہے. لیکن اگر جب آپ اس نیت سے بیٹھتے ہیں کہ جی میں نے ٹیچر بننا ہے، میں ایز اے ٹیچر بیٹھا ہوں، تو ٹیچر کا مطلب ہے آپ پہ ڈبل ذمہ داری. آپ خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھانے کے لیے بھی سیکھیں گے کہ اچھا یہ بات تو میں نے دوسرے کو سکھانی ہے، مجھے آنی چاہیے. تو آپ کا لیول بڑھ جاتا ہے. جب کلاس میں آپ اس ارادے سے بیٹھیں گے کہ میں نے ٹیچر بننا ہے، جو کچھ میں نے سیکھنا ہے دوسروں کو سکھانا ہے، پھر آپ کے سیکھنے کی رفتار بڑھ جاتی ہے. ورنہ اسٹوڈنٹ کی جو ہے عادت ہوتی ہے کہ ایک طرف سے سنا دوسری طرف سے نکال دے. جتنی دیر کلاس میں رہا بات یاد رہی، بہر گیا تو 75% گیا. یہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے کہ کتنی تیزی سے یادداشت ہوتی ہے. تو آگے آتے ہیں جی عربک لینگویج اور جو ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں. پہلا فرق اس کورس کا یہ ہے کہ ہم نماز سے ابتدا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو ہمیں سب کو آتی ہے. نماز ہم پڑھتے ہیں، شاید نہ پڑھتا ہو کوئی تب بھی نماز اس کو آتی ہوگی. اگر نہیں آتی ہے تو چلے سیکھ جائے گا. تو یہ پہلا فرق ہے کہ جو کچھ ہم سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمیں خود پہلے سے آتا ہے. اور دوسرا ہے فرق یہ کہ صرف سننے اور پڑھنے پر توجہ. یعنی اس کلاس کے دوران ہم آپ کو یا تو کچھ بتائیں گے یا آپ سے پوچھیں گے. لکھنے پڑھنے کا وہ جو لکھنے والا کام ہے نا وہ مشکل ہوتا ہے، وہ یہاں ہم نہیں کریں گے، وہ آپ اپنے ہوم ورک میں کریں گے. اور تیسرا یہ ہے الفاظ معنی پر ہم توجہ دیں گے تاکہ ہم قرآن کو سیکھتے چلے جائیں اور اس کے معنی جانتے چلے جائیں. تو سب سے بہترین اور زیادہ اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کورس میں ہم سورۃ فاتحہ سے جو ہے شروع کریں گے. الحمد سورۃ فاتح جو ہے سب کو آتی ہے. اگر نہیں آتی ہے تو اس کورس کے دوران آپ سیکھ لیجئے. اور نمازوں میں روزانہ تقریباً 32 بار ہم یہ جو ہے سورۃ الفاتح پڑھتے ہیں. ہر رکعت میں لازمی ہے سورۃ فاتح، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو وہ تقریباً دن میں 32 بار اس کو ریپیٹ کرتا ہے. اور جس چیز کو آدمی 32 بار دن میں دہرائے وہ تو یاد ہوتی ہی ہے. نہیں ہوتی تو ہو جائے گی. آپ نماز تو شروع کیجیے. آئیے کیسا زبردست آغاز ہے اور مقصد بھی ساتھ میں حاصل ہو رہا ہے. ہم روزانہ 5 نمازوں میں تقریباً 1 گھنٹہ صرف کرتے ہیں. ہر نماز میں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. تو اوسطاً جو ہے 1 گھنٹہ. کیوں نہ ہم اسی سے عربی زبان سیکھنا شروع کریں. اور یہ ہم سب کے لیے یاد رکھیے، آپ چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، بچے ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ کے لیے اس سے بہتر عربی سیکھنے یا قرآن کو سیکھنے کا کوئی کورس نہیں ہو سکتا. قرآن سمجھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں. آئیے یہ جو آپ کو ایک نظر آ رہا ہے مصحف، مصحف کہتے ہیں یہ قرآنی لکھے ہوئے نسخے. یہ مصحف آپ کو میں بھی دکھا رہا ہوں گا، جہاں سے بھی نظر آ رہا ہوں. اسے کہتے ہیں حافظی مدنی مصحف. اس کی کیا خاصیت ہے؟ اس کو حفاظ حفظ کرنے کے لیے یاد کرتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں حافظی. اور چونکہ مدینہ کا پرنٹ ہے، مدینہ منورہ سے پرنٹ ہوا ہوا ہے، اس لیے مدنی کہتے ہیں. اس کی خاصیت یہ ہے اس کے ہر صفحے پر جو آیت شروع ہوتی ہے، کوئی بھی آیت، وہ اس کے اسی صفحے پہ مکمل ہو جاتی ہے، اگلے صفحے پر نہیں جاتی. یعنی ہر صفحہ مکمل ہے. اور حفاظ چونکہ وہ آیتوں کے حساب سے کرتے ہیں تو انہیں آسانی ہوتی ہے.
کہ اچھا ایک صفحہ یاد کر لیا، اچھا دوسرا کر لیا، اچھا تیسرا، اسی طرح ان کے ذہن میں بیٹھتا جاتا ہے، صفحہ نمبر 1 پہ یہ، 2 پہ یہ، یہاں سے شروع اور یہاں ختم ہوا، صفحہ 3 یہاں سے شروع، یہاں، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو کہ ہمارے اپنے مصحف ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آیت جو ہے ایک صفحے سے دوسرے صفحے پر جا رہی ہوتی ہے، کنٹینیوٹی ہوتی ہے، اس میں کنٹینیوٹی نہیں، اس میں کیا ہے ہر صفحے پہ، تو یہ ایک بڑا ہے۔ آئیے اس کا دیکھتے ہیں، یہ جو مدنی مصحف ہے اس میں تقریباً 600 صفحات، یعنی 600 صفحات بھی مشتمل ہے، اور ہر صفحے میں تقریباً 15 لائنیں ہیں۔ اگر 600 صفحات ہوں اور 15 لائنیں تو کتنی لائنیں ہوئی؟ کوئی تھوڑا سا حساب کر دے، تقریباً 900، 15 چھکے 90، 900 لائنیں ہوئی۔ اچھا، ہر لائن میں جو ہے تقریباً 9 الفاظ ہیں۔ اگر اوسطاً ہر لائن میں 9 الفاظ لے جائیں اور 900 صفحے ہوں تو آپ کے خیال میں کتنے الفاظ ہوئے؟ 9 کو جو ہے 900 سے ضرب دیں، 81، یعنی یہ تقریباً جو ہے 81 جو ہے وہ 1000 الفاظ بنتے اگر ہم اس پہ چلیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، اوسطاً جو ہے ایک صفحے پر بندوں نئے 135 ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی راؤنڈ فگر لے لیں، کسی صفحے میں لفظ زیادہ ہوں گے کسی میں کم ہوں گے، ہم 130 لیں تو یہ تقریباً 78,000 الفاظ بنتے ہیں۔ چاہے الفاظ 81,000 ہوں چاہے 78,000، اس کا نصف جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ کل الفاظ فرض کر لیں 78,000 ہیں، اصل الفاظ جو ہیں اس میں 17,000 ہیں۔ 78,000 کے اندر بہت سے الفاظ ہیں جو ریپیٹ ہو رہے ہیں، تکرار ہو رہی ہے۔ مثلا علامہ ایک لفظ ہے، علامہ علامہ بہت دفعہ آ گیا، تو وہ اصل الفاظ جو ہیں وہ 17,000 ہیں۔ یہ بھی بہت زیادہ ہے، یاد کرنا تو بہت مشکل ہے بھائی۔ لیکن اگر آپ علم صرف یعنی گرامر کے کچھ قواعد سیکھ لیں تو ان کی تعداد 4,500 رہ جاتی ہے، تب پھر آپ کو 4,500 الفاظ سیکھنے پڑتے ہیں، 4500۔ اور اگر مادے کے حرف بھی آپ سیکھ لیں کہ ایک لفظ جو ہے 3 حرف سے بنا ہے، مثلا علامہ عین لام میم سے بنا، اب علامہ سے بہت سے الفاظ آتے ہیں، ابھی ہم دیکھیں گے، تو اس کو اگر سیکھ جائیں تو پھر آپ کو صرف 1,850 یعنی 1,850 الفاظ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو یہ 1,850 الفاظ آتے ہیں تو آپ 78,000 یا 81,000 جو الفاظ ہیں وہ سب جان جاتے ہیں۔ کتنی اہم بات ہے یہ، یعنی یہ دیکھیے، علیمہ 3 حرف سے یہ بنا ہوا مادہ ہے، اس سے علیمہ سے علامہ 4 حرف والا ایک آ گیا، تعلمہ ایک اور حرف آ گیا، تعلیم، عالم، علیم، علام، کتنے ہی لفظ ہیں جو جن کا مادہ یہی عین لام میم ہے۔ اس طرح جب ان کی تکرار کرتے ہیں تو آپ کو ان کے معنی آتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے حافظی مدنی مصحف کا ایک صفحہ، اس میں کیا ہے، آیت یہاں سے شروع ہوئی اور اسی پہ آ کے جو ہے آیت مکمل ہوئی، اگلے صفحے پر نہیں جاتی، ہر صفحے پہ ایک نئی آیت شروع ہوتی ہے اور وہ آیتیں چلتی رہتی ہیں، اور آخر میں وہ آیت جو بھی چل رہی ہوتی ہیں وہ مکمل ہوتی ہیں، اگلے صفحے پر نہیں جاتی۔ اس میں دیکھیں یہ جتنے آپ کو رنگ کیے ہوئے پیلے نظر آ رہے ہیں یہ وہ الفاظ ہیں جو اس کورس کے بعد آپ ہر صفحے پر جانتے ہوں گے، ہر صفحے پر اتنے الفاظ آپ کو آتے ہیں، اور یہ تقریباً 50% یا اس سے زیادہ ہے۔ تو کورس کا تعارف ہم نماز سے شروع کریں گے۔ نماز میں آذان، قیام، سورۃ الفاتحہ، رکوع سجود کی تسبیحات، تشہد، درود، درود کے بعد کے دعا، یہ ایک حصہ ہو۔ اس کے علاوہ ہم جو ہے یہ 6 صورتیں بھی جو ہے دہرائیں گے، ان کا ترجمہ تفصیل سے دیکھیں گے، اور آپ کو تقریباً یہ آتی ہیں، سورۃ العصر ہے، کافرون، نصر، اخلاص، فلق اور الناس، 6 ہے، 4 تو اس میں کل ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ جو ہے ناس اور سورۃ الکافرون، یہ 4 تو کل ہو گئے، پیچھے 2 ہی ہیں، وہ بھی سورۃ العصر جو اکثر ہم پڑھتے ہیں اور جو ہے سورۃ النصر، تو ٹوٹل 6 یہ صورتیں ہمارے کورس میں شامل۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک تھوڑا سا حصہ ہے، ایک دعا ہے رب زدنی علما، یا وضو سے پہلے کی دعا ہے، وضو کے بعد کی دعا ہے، اور نماز کے بعد کی دعا، یہ آپ کا قرآنی کورس ہے۔
یعنی قرآنی پارٹ صرف اتنا ہم نے پڑھنا ہے، 20 لیسن. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ نے نہ پڑھی ہو. اگر نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے. یہ کورس کے مقاصد کیا ہے؟ ہم یہ کورس کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، یا اس سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو یہ دیکھیے، پہلی بات ہے قرآن سمجھنا آسان. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں آسانی سے سمجھ آ جائے. دوسرا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز سمجھ میں آئے تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق پیدا ہو. مثال کے طور پہ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں حمدنی، میرے بندے نے میری تعریف کی. دیکھو میرے بندے نے میری تعریف. آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں اپنے روانگی میں. کیوں؟ آپ نے سیکھا ہے کہ جی اس طرح الحمد سے شروع کرتے ہیں نماز میں، اور اس طرح جو ہے کوئی سورت ملاتے ہیں، اور اس طرح رکوع سجود کرتے ہیں. آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے، تو آپ کا اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا. اچھا، میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب، اللہ کہہ رہے ہیں حمدنی عبدی حمدنی عبدی، میرے بندے نے تعریف کی، دیکھو میرے بندے نے فخر سے. اور اسی طرح نماز مؤثر ہو جائے، جو کچھ ہم پڑھیں اس میں خشوع خضوع ہے، دل دماغ جڑ جائے، اور قرآن کے ساتھ تعلق ہو کہ زندگی میں ہم قرآن کو کیسے لائیں. اور نیک اعمال، اعلی اخلاق کی تربیت، اور سب سے بڑھ کر یہ عربی بول چال کے 100 جملے آپ سیکھ جائیں. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے مقاصد ایسے بنائے تھے، لیکن اس کورس کو ہم نے بھی تھوڑی سی کوشش کر کے مزید آسان کیا کہ آج کی ایک ہی کلاس میں انشاءاللہ آپ جو ہے 100 نہیں تو 50 جملے آج ہی بنا لیں گے. تو قرآن کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق یہ ہے اس کی تلاوت کا، روزانہ ایک ٹائم مقرر کر دیجئے، بھلے 5 10 منٹ 15 منٹ ہی کیوں نہ ہو. آپ نے روزانہ باقاعدگی سے اس وقت میں قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ، بھلے ایک ہی آیت کو 10 دفعہ پڑھ لیجئے. سمجھنا، جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے سمجھنا ہے. اسی لیے میں نے ایک آیت کا کہا، میں نے نہیں کہا کہ ایک پاؤ ایک پارا یا جو ہے ایک رکوع. ایک آیت بھی اگر سمجھ کے آپ پڑھتے ہیں 100 نفل سے زیادہ سو. غور و فکر کرنا، پڑھنے کے بعد سمجھنے کے بعد یہ آیت آپ سے چاہ کیا رہی ہے، آپ کو کیا کہہ رہی ہے، آپ کو کس چیز کا حکم دے رہی ہے، کس چیز سے روک رہی ہے. عمل کرنا، اور پھر اس سے بڑی بات جو کچھ قرآن نے آپ کو کہا اس پر عمل کیجیے. اگر نہیں کر پا رہے ہیں تو اس پہ اپنے لیے افسوس محسوس کیجیے کہ افسوس میں نہیں کر پا رہا. اظہار کیجیے اپنی عاجزی کا، انکساری کا اللہ سے کہ اللہ آپ نے تو یہ کہا یہ کر، میری یہ حالت ہے، یا میں یہ اس وجہ سے نہیں کر پا رہا. اس پہ افسوس، تعصف. اور پھر پھیلانا، جو کچھ آپ نے سیکھ لیا دوسروں کو اسے پھیلائیے. اور نافذ کرنا کا مطلب ہے اس پہ عملی طور پہ اسے عمل کریں. یہ قرآن کے 6 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. یہ کہنا کہ قرآن مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے. ایسا ہرگز نہ سوچے، اور نہ ایسا کہیں. کیا ہم قرآن کو جھٹلانے والے ہیں؟ استغفر. مرد عورت بوڑھے بچے جوان سب کے لیے آسان. ہمیں پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، ہمیں کبھی کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دلائی کہ یہ تو بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ تو بہت آسان زبان میں ایک بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اقیموا الصلاۃ، بس اتنی سی بات ہے. اب بتائیے اس کا ترجمہ جاننے کے بعد کہ اللہ کہہ رہے ہیں نماز قائم کرو، نماز کرو. اب یہ بات مشکل ہے سمجھنا؟ نہیں نا. لیکن ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ کریں کیسے. تو آئیے چلتے ہیں. تو آئیے آپ کو آج جو ہے اس کا پہلا حصہ ہم شروع کرتے ہیں اس قرآنی حصے میں سے جو ہم نے اس میں سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو دعا کیجیے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. تو شروع کرتے ہیں جی آج کا پہلا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور گرامر میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے ہوا ہم انتا انا، کچھ الفاظ ہیں. اور یہ 12 الفاظ آج جو ہم سیکھیں گے یہ قرآن میں 7248 بار آئی ہیں. اندازہ کیجیے، صرف 12 لفظ. تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ پڑھنا ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟
تعوذ، سب دہرائیے اس لفظ کو، تعوذ، تعوذ، کیا پڑھنا ہے؟ تعوذ۔ تعوذ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کا کیا ترجمہ ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، باللہ، دو ٹکڑے ہیں، بی اور اللہ، باللہ، اللہ کی، من کے معنی ہوتا ہے سے، الشیطان، شیطان، الرجیم، جو مردود۔ یہ دعا ہے، قرآن میں آئی، اور قرآن نے کہا کہ جب بھی تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو تعوذ پڑھو پہلے، تو لہٰذا ہم اسی سے ابتدا کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سیفٹی فاسٹ، یعنی حفاظت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جیسے ہی آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گرد ایک ان سین جو ہے شیلڈ آ جاتی ہے، آپ ایک شیلڈ کے نیچے آ جاتے ہیں، آپ پروٹیکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان حملے بھی کرتا ہے تو وہ شیلڈ کے اوپر جا کے اٹیک ہوتا ہے، آپ پہ نہیں ہوتا۔ اب ہمیں کیا کرتا ہے شیطان؟ تعوذ پڑھنے ہی نہیں دیتا تاکہ آپ اس شیلڈ کے نیچے ہی نہ جائیں، حفاظتی شیلڈ۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ حفاظت، سیفٹی، بکلا۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ بیلٹ سیٹ ہوتی ہے وہ باندھ دیتے ہیں حفاظت کے لیے، جب کہیں خطرہ ہوتا ہے آپ ہیلمٹ پہن لیتے ہیں سر کو بچانے کے لیے۔ تو اسی طرح حفاظتی اقدامات ہم کرتے ہیں، تو یہ ہمارا حفاظتی اقدام ہے، کیا؟ تعوذ۔ تو قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے بھائی؟ آپ لوگ جواب دیجئے جی۔ آپ لوگ سارے یہاں کلاس میں ہیں بھی یا صرف جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ تعوذ۔ تحفظ، تحفظ، یہ لفظ ہم نے سنا ہوا ہے۔ آئیے میں بتاؤں، تعویذ کسی نے سنا ہے؟ تعویذ، یہ جو لوگوں نے باندھے جی ہوتے ہیں، وہ تعویذ بھی اسی تعوذ سے نکلا ہوا ہے، اس کا مقصد بھی ہوتا ہے حفاظت۔ تعویذ کس لیے باندھے ہوتے ہیں، پہنے ہوتے ہیں؟ کہ اس کو کسی چیزوں سے وہ بچائے، وہی تعوذ، تعویذ سے، یہ تعوذ سے تعویذ بلکہ لفظ کیا، تو یہ بھی پناہ کے معنی میں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اعوذ، یہ قرآن میں 7 بار آیا ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، آتی ہوں۔ اگر آپ نے تعوذ کا معنی اب سمجھ لیا تو سمجھے قرآن کے 7 لفظ تو آپ کو اسٹریٹ پہ آگے آگے ہے باللہ۔ یہ دیکھیں اس کے ٹکڑے ہوتے ہیں کیسے، بی ایک علیحدہ لفظ ہے، اللہ علیحدہ لفظ ہے، جوڑتے ہیں تو باللہ ہی بن جاتا ہے۔ بی کے معنی ہوتا ہے کی، کے، ساتھ، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، یہاں پہ اس کے معنی ہے کی، اور اللہ، اللہ، باللہ، اللہ کی، اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہوا؟ میں پناہ میں آتا یا آتا ہوں اللہ کی۔ اسی طرح من کے معنی ہوتا ہے سے، یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، من جانب، من حیث، من، یہ من کا لفظ عربی سے اردو میں آیا ہے، اس کے معنی ہوتا ہے سے۔ اور الشیطان، یہ دیکھیے 2 لفظ سے بنا ہے، ال اور شیطان۔ ال جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں خاص اور تمام جنس، الانسان تمام انسان، الشیطان تمام شیطان، الجن تمام جن، الملائکہ تمام فرشتے۔ تو ال کے ایک معنی ہوتے ہیں تمام، اور ایک میں ہوتے ہیں خاص، الانسان خاص انسان، الشیطان خاص شیطان، الملائکہ خاص فرشتہ ملک۔ تو یہ اس کے 2 معنی ہم دیکھیں گے۔ تو شیطان واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین، شیطان کی جمع کیا ہوتا ہے؟ شیاطین۔ الرجیم، یہ بھی 2 لفظ سے بنا ہے، ال اور رجیم۔ رجیم کے معنی دھتکارا ہوا، الرجیم وہ جو دھتکارا ہوا، یا خاص جو دھتکارا ہوا، یعنی وہ شیطان جو ابلیس تھا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کو اللہ نے اس وقت دھتکارا جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو وہ دھتکارا ہوا شیطان۔ رجیم کے معنی کیسی یاد کریں؟ کیا شیطان اللہ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، اس لیے رجیم کے معنی ہے مردود۔ شیطان کون ہے؟ ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے جو ہے بھٹکانے کا تجربہ ہے۔ اس نے تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھٹکا دیا تھا،
ہم میں سے کوئی بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا. مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ وہ ہم پر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے گویا حملے کرے گا. اس نے تو چیلنج کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے ذلیل ہوا، مردود ہوا. اب وہ آدم اور اولاد آدم کے ساتھ جو ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے اور ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا، وہ ہم پر مسلسل حملے کر رہا ہے، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر کرتے میں. ہم میں اس سے حالت کی جنگ میں. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اسے مار نہیں سکتے، نہ ہم اسے اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں. تو پھر ایک ہی علاج ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. تحفظ. جو ہی آپ تحفظ کہتے ہیں، آپ ایک ان سین جو ہے پروٹیکٹیو شیلڈ کے نیچے آ جاتے ہیں. بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ چھتری یا کسی ایسے چیز کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں جس پہ بارش آپ کو بچا لے گرنے. یہ شیلڈ ہے آپ کی، یہ آپ کی چھتری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دھتکارا گیا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور رہا. وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اسی کی طرح ہو جائیں اور اس کا کام ہم کو جہنم میں لے جانا ہے. اب یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اللہ کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں یا اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اللہ کی راہ پہ تو یاد رکھیے اپنی حفاظت کا حلیہ، جو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تحفظ پڑھو. تو ہم کیا ہے، قرآن شروع کرنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ. کامیاب انسان کی پہلی عادت کیا ہے؟ وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں. ہم تعوذ اور سورت فاتحہ میں 12 اہم عادتیں، ہیبٹ سیکھیں گے. پہلی ہیبٹ یہ ہے تعوذ پڑھنا، حفاظت میں آنا، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا. کیا ہے پہلی عادت؟ اللہ کی پناہ میں آنا. تو علم، اب آپ میں سے کوئی پلیز اس جو ہے آیت کو اور ترجمے کو ایک بار پڑھ لے. جی پڑھیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی سے، شیطان جو مردود ہے. جزاک اللہ خیر. تو Thank you. آئیے چلتے ہیں گرامر کی طرف. گرامر بڑی دلچسپ چیز ہے عربی میں. کچھ لوگوں کو یہ بہت مشکل لگتی ہے، کچھ لوگوں کو بہت آسان لگتی ہے. ہم نے ان دونوں کے درمیان کی راہ نکالی. جن کو مشکل لگتے ہیں ان کے لیے آسان کرنے کی کوشش کی، جن کو آسان لگتا ہے ان کے لیے مشکل کرنے کی کوشش کی. آپ کہیں گے یہ عجیب بات کر رہے ہیں آپ، آسان کرنے کے بجائے ان کے لیے مشکل اس طرح ہے جتنا انہیں آتا ہے ہم اس سے ایک اسٹیپ آگے انہیں لے جاتے ہیں، اور جنہیں نہیں آتا انہیں جو نہیں آتا ہے وہ سکھاتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جی، یہ آپ کو کتنے الفاظ نظر آ رہے ہیں؟ پلیز ان کو گنیے گا. 10. 10. جی آپ نے درست کہا کہ یہ 10 ہیں، اور ہم نے کتنے سیکھنے ہیں؟ 12. دو جو ہے ہم آپ تک سیکھ آئے ہیں، پیچھے ہم نے 2 الفاظ سیکھ لیے ہیں، وہ آخر میں میں جمع کروں گا. صرف اتنا آپ کو بتا دوں، گرامر سیکھنے کا ایک بہت اچھا کلیہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹی پی آئی، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. وہ کیا ہے؟ آئیے دکھاتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، سوری، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یہ جو ہے ٹی پی آئی ہے. تو آپ لوگ دوہرا دیجیے، ٹی پی آئی کیا ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے سننے کی جتنی آپ کی حصے ہیں، کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کا استعمال کریں گرامر سیکھنے کے لیے. یہ سلائیڈ آپ کو ہم ہر سبق میں دکھائیں گے، آخری دن بھی یہ سلائیڈ آپ کو دکھائی جا رہی ہوگی. تو اسے ہم بار بار کریں گے. تو آئیے ایک بار میرے ساتھ دہرا لیجیے آپ لوگ سب. سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے،
बताइए। دل سے کیجئے دل سے اور کیجیے مل کر کیجئے۔ یہ جو مل کے اور کیجئے مل نا، کر اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ آج سے ہی کسی ایک کو ساتھی بنا لیں گرامر سیکھنے کا۔ اس ساتھی کا کیا ہے، وہ آپ کا کوئی بہن بھائی میں سے ریلیٹو فیملی کا ہو سکتا ہے، آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے بڑے بزرگ ہو سکتے ہیں، چھوٹے ہو سکتے ہیں، پوتے نواسے ہو سکتے ہیں، ہمسائے ہو سکتے ہیں، دوست فرینڈ سہیلی کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یا جن کے ساتھ آپ کا ورکنگ ہے ان میں سے کسی ایک بندے کو لے کر اسے کہیں جی چلو مل کے سیکھیں گے، جو مجھے آتا ہے میں بتاؤں گا، آپ میرے ساتھ دہرایا کریں۔ مثلا آج آپ نے یہ سیکھا کہ اچھا ٹی پی آئی کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ پریکٹس کیجئے، جی سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے۔ آہستہ آہستہ یہ آپ کو یاد ہو جائیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا ان کا ایک خاص تعلق ہے۔ اگلا مرحلہ جو ہے ہمارا کیا ہے، ٹی پی آئی کا استعمال یہ کوئی ایک مذاق نہیں، یہ ایک سائنٹیفک سسٹم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ موبائل پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور اسے کوئی رستہ بتا رہے ہیں، کوئی مثلا آپ کے ہاں آنا جا رہا ہے چاہ رہا ہے، وہ پوچھتا ہے موبائل پہ جی میں فلاں جگہ کھڑا ہوں، اب میں کدھر جاؤں؟ آپ کہتے ہیں اچھا وہاں کھڑے ہو، ادھر سے وہ دیکھو سامنے ایک جو ہے وہ بورڈ یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک گلی ہے، اچھا اس گلی میں آپ جائیں گے، اس میں آپ تیسرے گھر کے ساتھ جو ہے آپ بائیں طرف مڑیں گے، وہاں پہ جو ہے یہ اتنے نمبر کا مکان ہوگا، یہ ہوگا۔ مطلب آپ بتا اسے موبائل پہ رہے ہیں اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اشارے کیے جا رہے ہیں کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ کیوں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا دماغ ان اشاروں پہ بنا ہوا ہے۔ مثلا جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، بہت غصے میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، کیا میں تمہیں دیکھ لوں گا، میں تمہارے ساتھ میں تمہیں چھوڑ، اور بھائی آپ بول رہے ہیں زور زور سے بول رہے ہیں، غصہ کریں نا، ہاتھ پاؤں کیوں ہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دماغ میں ان الفاظوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اظہار کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ خوشی غمی کے اظہار کے لیے آپ اپنے جسم سے، اپنے چہرے سے، ہاتھوں پاؤں سے، حرکات سے اشارے کرتے ہیں کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا۔ کسی کو جوشیلی تقریر کرتے دیکھا ہے، وہ ایسے ایسے ہاتھوں کو بڑے بڑے اشارے کر کر کے بات، یہ اشارے جو ہے نا بڑے اہم ہوتے ہیں، ان سے ہم کام لیں گے۔ تو آئیے ایک اور سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر ہم سبق شروع کریں گے گرامر کا۔ یہ سلائیڈ بھی ہر روز آپ کو دکھائی، ہر روز سے مراد ہے ہر سبق میں دکھائی جائے گی۔ عربی میں الفاظ کلمے کی صرف 3 قسمیں، انگریزی میں تو پارٹس آف اسپیچ 8 ہوتے ہیں نا، یہاں صرف 3 ہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اسم، وہ کسی کا نام، جیسے کتاب، مکہ، یا صفت کو بھی عربی میں اسم کہتے ہیں، جیسے مسلم، مومن، اچھا برا۔ اور پہچان یہ ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم ہے۔ آج آپ نے کچھ اسم پڑھے ہیں، کیا آپ دہرا سکتے ہیں جن کے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ الرحیم، الرحمن۔ آج آپ نے پڑھا تھا الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ 2 اسم الف لام والے آپ نے پڑھ لیے تھے۔ الرحمن رحیم ابھی بہن پڑھا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کسی لفظ کے آخر میں 2 پیش ہوں یا 2 زبر ہوں یا پھر 2 زیر بھی اسم ہوتا ہے۔ یہ 2 پکی نشانیاں ہیں اسم کی، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام آئے یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کچھ ہے، وہ اسم۔ اور اگر جمع کا لفظ ہو تو عموماً اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون الف دات۔ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے الفاظ یا کلمے کی قسم، ہوتی ہے فعل۔ فعل سے مراد ہے کسی کے کام کے ہونے کرنے کا بتائے کوئی لفظ، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ اس میں زمانہ پایا جائے۔ فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ ہے۔ یا ملونا، وہ عمل کرتے ہیں یا کریں گے، مضارع یعنی حاضر اور مستقبل کا زمانہ ہے۔ تو یہ شرط ہے کہ جو لفظ آپ بتا رہے ہیں وہ کام کا تو بتائے لیکن اس میں زمانہ بھی ہو۔ اور تیسرا ہوتا ہے حرف، جو اسموں اور فعلوں کو ملا ہے، مثلا بی، لی، من، فی، یہ ہم ایسا ایسا سیکھیں گے، لیکن یہ سلائیڈ بھی آپ کو ہم 20 اسباق میں ہر روز دکھائیں گے، یعنی ہر روز سے مراد ہر سبق والے دن۔ جیسے ہم نے کہا ٹی پی آئی کی سلائیڈ آپ کو آخری سبق تک دکھائی جائے گی، اسی طرح یہ 2 سلائیڈیں آپ کو ہم اچھی طرح جو ہے وہ سکھائیں گے، اور یہ بہت اہم ہے۔
اب آتے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایک بندہ ایک انگلی سے اشارہ کر رہا ہے. اگر میں کہوں یہ دایاں ہاتھ جو ہے وہ مذکر کے لیے ہے، تو آپ کے خیال میں بایاں ہاتھ ہم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ اگر دائیں ہاتھ سے یہ مراد ہو کہ مونس کے لیے. مونس، اس کا مطلب آدھا تو آپ کو آتا ہے، میں نے آپ کو نہیں بتایا یہ مونس، آپ تو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کہیں گے یہ تو ہمیں بچپن سے آتا ہے. اچھا اگر میں یہ ایک انگلی سے اشارہ کروں کہ یہ ایک چیز ہے، تو چار انگلیوں سے اشارہ کرنے کا کیا مطلب ہوگا؟ زیادہ چیزیں. زیادہ چیزیں یا چار چیزیں، یعنی ایک نہیں ایک سے زیادہ چیزیں. ٹھیک. اور اگر میں یہ کہوں اپنے جو ہے دائیں طرف اشارہ کروں کہ یہ وہ دور جو یہاں موجود نہیں ہے، اس کمرے سے باہر کوئی چیز ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اگر میں سامنے کی طرف کروں تو اس سے کیا مراد ہوگی؟ یعنی آپ جو میرے سامنے ہیں جن سے میں بات کروں. اور اگر میں اپنی طرف اشارہ کروں ایک انگلی یا چار سے، تو اس کا مطلب میں اپنی طرف بولنے والے کی طرف اشارہ. تو یہ تین اشارے. یہ دیکھیے یہ ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کر رہا ہے. جب ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کرے تو عربی کا ایک لفظ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں واہ. کیا ہوتا ہے؟ واہ. 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 واہ کے معنی ہے وہ. اگر ایک انگلی سے ہم دائیں طرف اشارہ کریں تو اس کا مطلب ہے ہوا وہ. اور اگر ہم چار انگلیوں سے اشارہ کریں تو عربی کا لفظ ہوتا ہے ہم. ہوا کی جمع ہے ہم. تو کیا مطلب، ترجمہ کیا ہوگا ہم کا؟ وہ لوگ. وہ سب. وہ ایک، اور جب چار جمع ہو گئے وہ سب، یعنی زیادہ لوگ. ہوا وہ، ہم وہ سب. یہ آپ نے دو لفظ تو سیکھ لیے بھائی. ہوا وہ، اس کی جمع ہوں سب. اب آپ میں سے کوئی ان کو ایک بار دوہرا دے تو پھر میں اگلے دو لفظ دکھاؤں. ہوا وہ، ہم وہ سب. جی نمرا، آپ نے بھی انمیوٹ کیا تھا، آپ بھی دوہرا دیجئے. ہوا وہ ہم وہ سب. اب یہ آپ سب کو یہ دونوں لفظ اور ان کا ترجمہ پتہ چل گیا، اور اشارے کا پتہ چل گیا کہ ادھر کرتے ہیں. اگر کسی کو نہیں آیا تو میں دوہرا دیتا ہوں. دائیں طرف ایک انگلی سے اشارے کا مطلب ہے وہ. اس وہ کا مطلب ہے وہ بندہ جو یہاں نہیں ہے. اور ہم کا مطلب ہے وہ سب، اس کی جمع. اب آگے چلیے، یہ ہمارے پاس پہلا پیئر بن گیا. ہم ٹیبل میں تین پیئر استعمال کریں گے. پہلا پیئر، پہلا گروپ جو ہے ہوا اور ہم کا ہے، جو غائب کو ظاہر کرتا ہے، جو حاضر نہیں ہے، جو بات نہیں کر رہا. اس کو کہتے ہیں انگلش میں تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن کے لیے. اب آتے ہیں ہم دوسرے پیئر کی طرف. اب یہ دیکھیں سامنے کی طرف جب ہم ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں نا، اس کا مطلب ہوتا ہے انتا. عربی کا لفظ ہوتا ہے انتا. 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 انتا کے معنی ہے کیا ہوں گے؟ آپ یا تم. سامنے والے کو یہ کہتے ہیں نا، آپ یا تم. اب جب یہ چار ایک ایک انگلی اپنی طرف اشارہ کریں گے تو اس سے ہوتا ہے انا. انا میں یہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں. انتا انا. انتا انا. انتا آپ، انا میں. یہ یاد رکھیے جب بھی سوال ہوگا آپ کون ہے تو جواب کیا ہوگا؟ میں فلاں ہوں. آپ کون ہے؟ میں فلاں ہوں. آپ کون ہے؟ میں مسلم ہوں. تو یہی جواب ہوتا ہے نا. سامنے والے سے جب بھی ہم کہتے ہیں آپ یا تم کون ہو، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں میں جی فلاں ہوں. تو یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. انتا انا. انتا انا. ان کا ایک پیئر بنتا ہے. آئیے اس کو ٹیبل میں جگہ دیتے ہیں. یہ ہمارا دوسرا پیئر بن گیا. انتا آپ، انا میں. اب تیسرا پیئر دیکھتے ہیں. جب یہ سامنے کی طرف چاروں انگلیاں کریں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی میں؟ انتم. انتم کا جو ہے یہ انتا کی جمع ہے. انتم کا مطلب ہے آپ سب. اور اگر میں یہ چار انگلیاں اپنی طرف کروں تو عربی کا لفظ بنتا ہے نحنو. نحنو کا مطلب ہے ہم سب. جمع کے لیے جمع کا جواب ہوتا ہے. آپ سب کیا کرتے ہیں؟ ہم سب یہ کرتے ہیں. یہی جواب ہوتا ہے نا جب ہم کہتے ہیں آپ سب کیا کر رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم سب یہ کام کر. تو لہٰذا آپ سب کا جواب ہم سب سے ہوتا ہے. انتم کا جواب نانو سے. تو ہمارا تیسرا پیئر ٹیبل مکمل ہو گیا. تو ہم نے کیا سیکھا؟ ہوا، اس کا کیا ترجمہ تھا، کسی کو یاد ہے؟ وہ. وہ.
اور اشارہ کیا تھا؟ دائیں طرف ایک انگلی. اور اس کی جمع کیا تھی ہوا کی؟ کسی کو اگر یاد ہو. ہم ہم. اور اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ سب. وہ سب. اور اشارہ کدھر تھا؟ دائیں طرف 4 انگلی. پھر ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا انتا. اس کا کیا مطلب تھا؟ آپ آپ. اور اشارہ کدھر تھا؟ سامنے کی طرف ایک انگلی سے. اور اس انتا کی جمع کیا تھی؟ انا نو. آنا تم. جمع نہیں ہے. آنا اس کا الٹ ہے. انتم اس کی جمع ہے، لیکن ہم یہاں جمع نہیں لیں گے، ہم اس کا الٹ لیں گے. جو آپ بتا رہی تھی وہ بتائیے. چلیے، انتا کا الٹ کیا ہوگا؟ انتم آنا. انتم جمع ہے بہن، تو آنا جو ہے اس کا الٹ ہوتا ہے. اور اپنی طرف ایک اشارہ. یہ سنگل کا سنگل کے لیے اشارہ. اور انتا کی جمع کیا ہوگی؟ انتم. اور اشارہ کیا ہوگا؟ انتم سامنے کی طرف 4 انگلیوں سے. اور نہ آپ سب. اس کا الٹ اور اس کی جمع کا اشارہ اپنی طرف. تو یہ 6 لفظ ہم نے سیکھے ہیں. آئیے میں آپ کو ٹیبل دکھاتا ہوں. ہمارے پاس ہے ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. اب آپ میں سے باری باری جو ہے سب اس ٹیبل کو ایک بار دہرا دیجئے. یہ ہمارا بہت ہی اہم ٹیبل، کیونکہ ساری 20 دن ہم اس ٹیبل کے اوپر پھریں گے مختلف طریقوں سے. تو اس لیے آج ہی اس کو پکا کر لیجئے. جی دہرائیے. کون دہرانا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کر لیجئے یا انمیوٹ کیجئے. جی دہرائیے. اسما. اسما پہلے آپ دہرا دیجئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. گڈ. جی نمرا آپ بھی دہرا دیجئے اسے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. کوئی بات نہیں، آپ کا مائک کام نہیں کر رہا، میں آپ کی جگہ دہرا دیتا ہوں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. چلیں جی کوئی اور بھی دہرا دے تاکہ کم از کم 3 لوگ تو پورا کر دیں. جی تیسرا کوئی نہیں ہے؟ میں کر لیتا ہوں. تجھ آ، کریے بھائی کی. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. کیا آپ سب کو یہ 6 لفظ اور ان کے معنی آ گئے؟ جی جی. سر. یہ 6 لفظ نہیں، یہ قرآن میں 1295 بار، تقریباً 1300 لفظ آپ نے سیکھ لیں. کتنا ٹائم لگا ہوگا ان 6 لفظ کو دہرانے پڑھنے کرنے میں؟ 5 منٹ. 5 منٹ میں تو آپ نے جو ہے 1300 الفاظ سیکھ لیے. سیکھنے کتنے ہیں؟ 78,000. اس 78,000 میں سے 5 منٹ میں تو آپ نے اتنا سیکھ لیا. تو یہ اس سے زیادہ آسان اور کیا چیز ہوگی؟ تو یہ دیکھیے، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب. یہ 6 تھے. آئیے اب اس کو ہم ڈبل کرتے ہیں. یہ کچھ الفاظ آپ کو میں دکھا رہا ہوا. یہ جو ہے وا کے معنی ہوتا ہے اور. یہ اردو میں ہم کہتے ہیں شب و روز، دن اور رات، لیل و نہار. اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں سلیم و زاہد. واو کا لفظ کتاب و قلم، یہ واو کے معنی اور اردو میں بھی یہی ہوتا ہے. فا کے معنی ہوتا ہے بس. اور یہ جو ہے کیا کے معنی میں سوالیہ. یہ 3 لفظ ہیں، ان سے ہم مدد لیں گے. یہ ایک لفظ لکھا ہے واہ ہوا. واہ کے معنی آپ کو میں بتایا اور ہوا کے کیا معنی تھے؟ وہ. وہ تو واہ ہوا جو ہے یہ کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ اصل میں واہ اور ہوا سے مل کے بنا ہے. اسی طرح واہ ہم، اس کے ٹکڑے کیجئے، یہ کس سے مل کے بنا ہے؟ وا اور وا ہم. اور ہم. یہ ابھی ہم نے سیکھا ہوا ہوں، تو یہ واہ کے ساتھ ہو گیا. تو آئیے اب دیکھیں میں اس کا ترجمہ سکھاتا ہوں. واہ ہوا کا مطلب ہے، ہم نے کہا یہ واہ اور جمع ہوا سے بنا. واہ کے معنی ہے اور ہوا کے معنی وہ. تو واہ ہوا کے کیا معنی ہوئے؟ اور وہ. اور وہ، کیونکہ واہ کے معنی اور وہ کہ وہ. واہ ہوا اور وہ. تو آئیے جی سے ٹیبل پورا اپنا بناتے ہیں. واہ ہوا کیا مطلب ہے؟ اور وہ. اور وہ واہ ہم، اور وہ. اور وہ سب. اور وہ سب. واہ انت، اور وہ سب. اور تم. تم یا آپ. واہ انا، ہاں. اور وہ. میں.
वअंतुम, और आप और आप सब या आप तुम, वनहनु, और हम और सब। हम सब। ये कितने हो गए? 6। 6 हमने सीखे थे, हुआ हुम अंता आना अंतुम नानु, 6 ये हो गए कितने? 12। वाह क्या कमाल हो गया। वो अगर 13 से थे, ये भी अगर आप 500 तो समझ लें कुरान में बहुत दफा आएंगे। तो ये है, तो इसका मतलब आपने 1800 तो अभी बैठे बैठे ही पूरे कर लिए। अब एक लफ्ज है फा हुआ, ये भी 2 लफ्ज से बना है। क्या फा को अलहदा कर दें और हुआ? फा के मैंने हमने सीखे थे पीछे पस, और हुआ के मैंने वो, तो इन दोनों को मिलाऊं तो क्या तर्जुमा बनेगा? फा हुआ बस वो। पस। बस वो। ये टेबल बनाते हैं। फा हुआ का मतलब है फार हुआ, और फा हम का क्या मतलब? फा और हम इनसे मिलकर तो हमारा टेबल बन रहा है। फा हुआ बस वो। तो फाहुम का वो क्या सब। मतलब? फाहुम का क्या तर्जुमा होगा? बस वो सब, मैंने थे ना सब, वो सब। हाँ। फाअंता बस, बस बस तुम। आप। फाअना बस आप। बस मैं। बस मैं। फाअंतुम बस बस आप। आप सब। फनहनु। आप सब। बस हम बस सब। हम सब। बस हम सब। तो जो है एक टिकट में 3 मजे हो गए। एक टेबल से आपने 3 टेबल बना लिए बगैर कोई इंक लगे फिक्ट्री, यानी वाव का इजाफा किया, फा का इजाफा किया, और आपके 3 टेबल आपके हाथ में आ गए। आइए मैं दिखाता हूँ। वाह को आपने ऐड किया, आपने कहा वाह वाह, वाह हुम, वाह अंता, वाह अना, वाह अंतु, वना, और फा को जोड़ा तो फा हुआ, फा हुम, फा अंता, फा अना, फा अंतु, फनानु। 2 टेबल ये हुए। एक टेबल आपने शुरू में सीख लिया था, हुआ हुम अंता आना तुम, तो 3 टेबल हो गए। 6 तिया 18, 18 लफ्ज आपके हाथ में आ गए। जहां भी वाव किसी लफ्ज के साथ आए उसके तर्जमा कर दीजिए, और जहां भी फा है उसका तर्जमा कर दीजिए बस, और फिर उसके साथ जो भी लफ्ज जुड़ के आ रहा है उसका तर्जमा कर दीजिए। तो आइए एक और लफ्ज आपको सिखाते हैं। हमने कहा था ना हमने 10 लफ्ज पूरे करने हैं, वो जो है 12 करने हैं। तो आइए, मन, मन के मानी होता है कौन, ये सवाल के लिए होता है मन। अगर मैं कहूं मन हुआ तो क्या तर्जुमा होगा? वो कौन है? वो कौन। वो कौन। मन हूं तो क्या तर्जुमा होगा? वो सब। वो वो सब सब कौन कौन। है? वो मन सब अंता, कौन है। मन अंता तो क्या तर्जुमा होगा? आप कौन है? आप कौन। मन आना, मैं मैं कौन। मैं कौन। मन अंतुम, मैं कौन। आप सब कौन? आप सब कौन है। मन नानू, हम सब। हम सब। हम सब कौन है। ये तो भाई आपने 6 सवालिया जुमले, पूरे पूरे जुमले सीख लिया। हमने तो 100 जुमले सीखने 20 दिन में, आपने तो पहली निश्चित में बैठे बैठे ही जो है मुफ्त में 6 जुमले बना दिए। अब ये सवाल बनाए तो आइए इनका जवाब भी बनाते ताकि हमारे डबल हो जाए। मन हुआ वो कौन है? इससे पहले एक लफ्ज था वो तेजी से गुजर गया, उसे दोबारा देखते हैं। मुस्लिम, मुस्लिम का मतलब होता है मुसलमान, और इसकी जमा होता है मुस्लिमून। जब मैं कहता हूं मन हुआ तो जवाब होता है हुआ मुस्लिम, वो एक मुसलमान है। और जब मैं कहता हूं मन हूं वो सब कौन है, तो क्या जवाब होगा आपके ख्याल में? जवाब बनाइए। हम मुस्लिमून। हम मुस्लिम, यानी जमा के लिए जमा लफ्ज ले आएंगे, यानी 2 सवाल और 2 जवाब तो आपके पक्के हो गए। अब अगर मैं कहूं मन अंता तो आप क्या जवाब देंगे? आना मुस्लिम। मन अंता आप कौन है? आना मुस्लिम। अगर मैं कहूं मन अंतुम आप सब कौन हो, तो क्या जवाब होगा? नहनु नहनु मुस्लिमून। मुस्लिमून। नहनु अब आपके मुस्लिमून। पास एक गुर आ गया, कुलिया आ गया। मन के साथ सवाल और जवाब में हुआ हम अंता के साथ कोई भी लफ्ज लगाएं। मसलन अगर मैं ये मुस्लिम की जगह आपको कहूं मोमिन, और उसकी जमा होता है मोमिनून, आपको बता दूं। अगर मैं कहूं मन हुआ, आप मोमिन से जवाब दीजिए। हुआ मुअमिन। हुआ मन, मोमिन। हम हुमुल मोमिनून। हम मोमिनून। मन अंता, अना मुअमिन। मन अना मोमिन। नहनु अंतुम मुअमिन। मोमिन। नहीं, अंतुम का जवाब हमेशा नाहनु से होगा। नाहनु, तुम सब कौन? नहनु। उर्दू में देखिए ना, तुम सब कौन हो, तो वो कहते
کہ تم سب کون؟ وہ کہتے ہیں ہم، تو نحنو نحن مومن نحنو مومن۔ پھر مومن کے نحنو بغیر ایک لفظ ہے صالح۔ اگر میں کہوں من ہوا، آپ صالح کے ساتھ جواب دیجئے، ہوا صالح، ہوا صالح۔ من ہم صالحون، صالح کی ہم جگہ صالح۔ صالحون، من انتا، انا صالح۔ انا أنا صالح، من انتم، نحنو صالح۔ نحن صالح۔ مسلم جی سوال جواب کا طریقہ آ گیا، اب تو آپ ہوشیار ہو گے، اب تو کوئی غلطی نہیں کرو گے۔ من ہوا، کیا جواب ہوگا؟ ہوا مؤمن ہوا مسلم۔ مومن، ہوا مسلم، ہوا کچھ بھی آپ بتا سکتے ہیں، جو بھی ایک اسم لے آئیے۔ اگر میں کہوں من ہم المسلمون، ہم مسلمون، ہم مسلمون۔ اگر میں کہوں من انتا، اب آپ کا کیا جواب ہوگا؟ انا مسلم۔ انا مسلم، اور أنا اگر کہ مسلم من انتم، آپ نحن نحن مسلم۔ نحن آپ نے مسلم ایک اور کام کی چیز سیکھ لی کہ سوال جواب کیسے کرتے ہیں۔ یہ کلیہ ٹپ ہے، نوٹ کر لیجئے۔ جب سوال میں ہوا ہوں آتا ہے، جواب میں بھی ہوا ہوں ہی رہتا ہے، چاہے جملہ کتنا بڑا ہو۔ ہوا ہوں آ رہا ہے، وہی جو سوال ہے وہی۔ ہاں، سوالیہ لفظ یہاں پہ کیا من ہے، من کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ نام یا یس نو کا کوئی لفظ لے آتے بس۔ اور جب انتا کا سوال آئے گا، اس کا جواب ہمیشہ آنا سے دیں گے، اور جب انتم کا سوال آئے گا تو نحنو سے جواب دیں گے۔ یہ تین باتیں آپ پکی لکھ لیجیے اپنے ساتھ۔ آگے جتنے بھی ہم یہ ڈائلاگ کریں گے یا عربی بول چال کے کریں گے، 20 کے 20 اسباق میں ترتیب یہی رہے گی۔ مثلا اب مسلم کی جگہ اگر میں کہوں مومن لگائیے، تو من ہوا، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا مومن، اور اس کی جمع مومنون ہوتا ہے۔ من ہم مومنون، من انتا آنا مومن، من انتم نحن مومنون۔ صالح سے صالحون ہوتا ہے۔ من ہوا ہوا صالح، من ہم صالحون، من انتا آنا صالح، من انتم نحن صالحون۔ فاتح، اب آپ لوگ کوشش کیجئے۔ من ہوا ہوا فاتح۔ ہوا فاتح اور فاتح۔ من ہم فاتحون۔ من انتا انا أنا فاتح۔ فاتح آنا فاتح۔ من انتم نحن انتم فاتح فاتحون۔ نحنو فاتح۔ نحنو، انتم کا جواب نحنو کے ساتھ لگا ہوا۔ یہ 6 لفظ آپ نے پکے کرنے، میں نے کہا ہوا ہم انتا آنا انتم نحنو، یہ 6 پکے کام آگے آسان۔ پھر ہم نے آپ کے لیے آسان کرانا ہے، وہ ہمارا کام۔ تو ہم نے آج سیکھے تھے ایک لفظ اور سیکھا تھا آہ۔ آہ کے معنی ہوتے کیا؟ آ ہوا، اس کا مطلب ہے کیا وہ۔ اور اگر میں کہوں آ ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ سب۔ اور میں کہوں آ انتا تو کیا ہوگا؟ کیا تم۔ کیا آپ یا کیا تم۔ اگر میں کہوں آ آنا، کیا ہوگا؟ کیا میں۔ اور کیا اگر کیا کہوں آ میں۔ انت تو کیا ہوگا؟ کیا آپ سب۔ اور آ نحنو، کیا ہم سب۔ تو لیجئے جی، آج آپ نے کتنی ہی چیزیں سیکھ لی ہیں، اتنی تو مجھے بھی کسی نے نہیں سکھائی۔ جب میں نے یہ کورس کیا تھا، میں نے اس کورس کو 4 دفعہ کیا۔ ہم نے اس طرح نہیں، آپ میں سے اگر کسی نے کیا تو آپ وہ بھی گواہ ہوگا کہ واقعی یہ اس طرح یہ کورس نہیں ہوتا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جن کو نہیں آتا ان کے لیے میں بہت آسان کروں، اور جنہیں آتا ان کے لیے مشکل کروں گا، یہ بھی ایک، تاکہ وہ آگے چلیں۔ جن کو آتا ہے وہ اس سے آگے چلیں، تو آگے چلیں ہیں نا، دیکھیں نا کئی چیزیں آپ نے نہیں سیکھ لی ہوں گی۔ آئیے ایک بار پھر دہرا دیتے۔ ہوا وہ، ہم اس کی جمع سب، انتا آپ، اور آنا اس کا اپوزٹ میں، انتم آپ سب، اور نحنو ہم سب۔ ان کا تعلق ہے۔ ہوا ہم کا ایک پیر ہے، انتا آنا کا دوسرا پیر ہے، انتم نحنو۔ آپ نے بس یہ پیر اگر یاد کر لیے، باقی منزل آسان ہے، باقی کام بہت آسان ہے۔ تو یہ دیکھیے، آج آپ کو ایک ٹیبل میں نے کرایا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ وا کو جوڑا، وا ہوا اور وہ، وا ہم اور وہ سب، وا انتا اور آپ، وا آنا اور میں، وا انتم اور سب، وا نحنو آپ سب۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ فا کو جوڑا تو ایک اور ٹیبل بن گیا، فا ہوا وہ، پس وہ سب، پس وہ، فا ہم پس وہ سب، فا انتا پس آپ، فا آنا پس میں، فا انتم پس آپ سب، فا نحنو پس ہم سب۔ تو یہ آپ کا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے، یہ دیکھ لیجئے کیا یہ لفظ آپ کو پہچانے جا رہے ہیں؟ فا ہوا و نحنو و انتم و انتا،
کیا آپ و ہم و ہوا و انا فہوا کو پہچان رہے ہیں؟ من انتا کا کیا جواب ہوگا؟ آنا کون؟ نہیں، انا آپ مسلم. کون؟ ترجمہ نہیں. انا مسلم. آنا مسلم، آنا مومن، آنا صالح، آنا جو بھی لفظ آپ لگانا چاہیں. حل انتا بخیر، کیا آپ سب خیریت سے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ پڑھانے کے دوران کچھ ہو گیا ہو. نام آنا بخیر. ہاں، اور ساتھ میں کہیے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. من ہم الحمدللہ. اور حل ہم. اچھا، یہ چھوٹا سا ٹیسٹ، اذان ہو گئی ہے اس لیے میں آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پا رہا. میں جلدی سے اس پہ کلوز کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی ایسا لفظ سیکھیے جو آج ہم نے سیکھا ہو. ہوا ہم وغیرہ میں سے کوئی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی، واہ. ہوا یہ ہوا دیکھیں، ہم. ہم آپ نے واہ. دیکھا، ہوا بھی آ گیا. ٹھیک. اچھا، اگلی آیت میں دیکھیں، شاید کوئی اور بھی کام کا نظر آئے جو ہم نے یہ 6 پڑھے تھے ان میں سے چاہیے. واہ ہوا. واہ ہوا، واہ. دیکھیں اس میں ہوا اور اس سے پہلے واو بھی آ رہا ہے. اور اس میں بھی کوشش کیجئے کوئی شاید ان 6 میں سے آ جائے جو ہم نے پڑھے ہوں. والا ہم. والا ہم. ہم یہ تنظر ہم میں دیکھیں ہم کا لفظ ہے. آگے والا ہم. قلوب ہم میں ہم یہی ہوتا ہے. سمی ہم میں ہم سمیع ہے. میں ہم. ابصار ہم میں ہم ہے. لہم میں ہم ہے. ہاں جی. ہم و ما ہم میں ہم ہے. اس میں بھی کوشش کیجئے شاید کوئی آپ کو پہچان ہو جائے ان 6 میں سے. ابراہیم میں ہم ہے سر 2 دفعہ. نہیں جی، اس میں ہے لفظ آنا. یہ دیکھیں آنا ہم نے ایک پڑھا تھا، انتا آنا، تو آنا یہاں پہ آپ پہچانیے. اس میں بھی کوئی ہے. انتا. گڈ، انتا. اور اس میں دیکھیے شاید کوئی اور جو رہ گیا وہ مل جائے. اس میں بھی انتا ہے. اچھا، اس میں دیکھیے انتم. انتم. آ گیا. اب پیچھے کون سا رہ گیا اس کو ڈھونڈتے ہیں. یہاں بھی انتم آ گیا. اس میں دیکھیں جو رہ گیا تھا شاید وہ یہاں ہو. اس طرح ہمارے نحنو. دیکھیں نہنو ایک نحنو سر. دفعہ نہیں آ رہا ہے، نہنو اور بھی آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے انتم. اب اگر آپ نحن. قرآن کو کھولیں نحن. جہاں جہاں یہ 6 آئے ہیں آپ ان کو پہچان لیں گے کہ یہ ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو ہے. اور آپ کو میں نے یہ پہچان کروا دی. دیکھیں اس میں یہ تیسرا بھی نحنو تھا. تو ہم گرامر میں کیا پڑھیں گے اس کو. یہ آج ٹائم ختم ہو گیا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفر و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. امید ہے آپ کو آج کی کلاس سے کچھ نہ کچھ نیا ملا ہوگا. انشاءاللہ کل ہم اس کو جاری رکھیں گے. کل سے ہم پراپر اپنی کلاس شروع کریں گے.